اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے پاس جو بھی کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا علم ہے ہم اس کو آپ تک پہنچائیں، وہ باتیں پہنچائیں جس سے فائدہ پہنچے، جس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہو، اور دنیا کی زندگی اللہ رب العزت آسانی سے گزارے، اور آخرت میں جو ہے اللہ رب العزت خیر کے فیصلے فرمائے، جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ یہ اسی دنیا میں دونوں محنتیں کرنی ہیں۔ اب دونوں چیزیں ہیں، اب دونوں چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ ان ہداناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تمہیں دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں، ایک شکر کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے۔ شکر کا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ہر بات کو ماننا، جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے، مرسلین کے ذریعے، اور پھر جنہوں نے اجتہاد کیا، صحابہ کرام کی زندگی ایک نمونہ تھی، اور پھر اس کے بعد علماء کرام، پھر تفسیریں لکھنے والے، پھر بخاری حدیث لکھنے والے، اور پھر جتنے بھی مفسرین تھے ان کی محنتیں، ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے، ایک حدیث کے لیے وضو کر کے بیٹھنا، پھر اس کو پڑھنا، پھر لکھنا، پھر اللہ سے توبہ کرنا، 2 نفل پڑھنا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اگر کوئی غلط پیغام چلا جائے تو پھر اس کی کتنی پکڑ ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو بیان کرنے کی جو ہے، جب تک اس کا علم صحیح نہ ہو، جب تک اس کے اندر پختگی نہ ہو، جب تک اس نے دین پڑھا نہ ہو، اس وقت تک وہ دین کی باتیں جو ہے بڑی احتیاط سے کرے۔ ہمیں جو اجازت ملتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی، بلغوا ولا آیات، اگر ایک بھی تمہیں آیات آتی ہے تو اس کو بھی لوگوں تک بتاؤ، کیونکہ ایک آیات سن کر اس پر عمل کر لیں تو زندگی میں بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیات 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نفل آپ پڑھ رہے ہیں، جس میں التحیات ہے، 100 دفعہ آپ الحمد شریف پڑھیں گے، 100 دفعہ آپ جو ہے دعا پڑھیں گے، پھر جا کے اور پھر ایک آیات۔ اس ایک آیت کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ نے وہ آیات پڑھ لی ہے اور اس آیات پر عمل کر لیا ہے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ یعنی یہ ایک میں آیات پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم صادقین، ان کنتم مومنین۔ یہ ایک آیات ہے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور معاف کر دو وہ سود جو تمہارا باقی رہتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ دیکھو، یعنی شرط ہے، اگر مومن نہیں ہو تو پھر جو مرضی کرو، نہ معاف کرو۔ اللہ رب العزت فرمایا، شرط لگا رہے ہیں کہ مومن بننے کے لیے یہ قبول کرنا پڑے گا آپ کو کہ اگر آپ سود لیتے ہیں سود کو بند کریں۔ وہ اگلی آیات ایک اور پڑھ لیتے ہیں، اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے کتنا اس میں جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کیا، اور پھر اس کا جو ہے مفہوم کلیئر کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ أَنْتَهُ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سمجھ لو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، پھر اللہ رب العزت آپ کو موقع دے رہے ہیں، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ،
تو جو تمہارا مال ہے وہ تمہارے لیے، جو اصل مال ہے تم اس کو لے لو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہو. اسی چیز کو تو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے فیصلے کیے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. اب رمضان المبارک کے مہینے میں جو اللہ رب العزت نے یہ آیاتیں ہمیں بتائی تھیں، تو اس میں جو ہے اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے پہلی امتوں پر تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو. یہ تو انسان کو جیسے روزہ رمضان بتایا تھا نا پہلے، رمز یعنی آگ کا جھلسنا، آگ کا جلانا. تو آگ کا جلانا کس کے لیے ہے؟ آگ کا جلانا گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتے. اور پھر قیام ہے، سیام ہے، توام ہے، قرآن ہے. اللہ رب العزت کے یہ سارے احکام، اس میں احتیاط، اللہ کے حکم، رات کو کھڑے ہونا، تراویح پڑھنا، اور ایک ایک تراویح پر 1500 جو ہے ثواب، 1500 نیکیوں کا ثواب ایک آیات. اب 20 آیات 20 رکعتیں ہیں، تو آپ نے اس کے جو ہے وہ کتنی پڑھی؟ 40، اور 40 ذرا 15، 60,000 نیکیاں آپ نے ایک رات میں کمائیں اگر آپ نے 20 رکعت آیات پڑھی، 20 رکعتیں پڑھی ہیں سنت، تو آپ کو اتنا ثواب ملا. تو اللہ رب العزت اس مہینے میں تو پکارتے ہیں، کوئی ہے لینے والا؟ تو ایامن معدودات، پھر اللہ کہتا ہے معمولی سے تھوڑے سے دن ہیں، ایامن معدودات. پھر یہ ہے کہ اگر تم فَإِنَّ مَرِيضٌ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تمہارے ابھی روزے نہیں رکھ سکتے، کسی حالت میں ہو، سفر میں ہو، بیماری میں ہو، تو ان کو آگے رکھ لینا. اور اس وقت تو اللہ رب العزت جو ہے یہ ایک چھوٹ تھی جو بعد میں اگلی آیات میں ختم ہو گئی. وہ چھوٹ یہ تھی کہ اگر تم جو ہے اگر وَأَطِیعُونَ، اگر وَعَلَى الَّذِینَ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِین، اگر تمہارے پاس عَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَہُ فِدْیَةٌ طعام مسکین، اگر تمہاری اتنی ہمت ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو اور ایک جو ہے روزہ دار کا کھانا کھلا دو، روزہ کا افطار کر دو، تو یہ بھی تم کر سکتے ہو. یہ اللہ رب العزت کی پہلے رعایت تھی. پھر اگلی آیات میں آ کے یہ اللہ رب العزت نے رعایت واپس لے لی کہ ہر آدمی پر فرض ہے، اگر وہ رہ جاتا ہے بیمار اور سفر والوں پر تو اسی طرح ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک انسان جو ہے وہ روزے کی جو ہے فدیہ دے کر روزہ معاف کرا لے. یہ اللہ رب العزت نے جو تھی رعایت یہ واپس لے لی اللہ رب العزت. اللہ رب العزت کا اعلان ہے جیسے ہی چاہیں. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھو، وَأَن تَصُومُوا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو. پھر اس آیات میں آ کے یہ چیز بات ہوگی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. جب تم پاؤ یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزے رکھو. فَإِن مِنکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ ان کے لیے رعایت ہے جو سفر میں ہیں اور مریض ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں رعایت دیتا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو. وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، اپنی اس مدت کو پورا کرو. 30 روزے پورے کرنے، ابھی آپ مشکل میں ہیں، نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، تو جب اچھا موسم آئے اللہ سال میں آپ پورے کر لو. اللہ نے رعایت دے دی، وہ بھی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب اللہ رب العزت حکم کو آپ نے مانا تو وہ روزے تو پورے ہو.
وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کتنی بڑی بات ہے. اللہ آپ روزے پورے کرو، وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، کہ ہدایت دنیا کے تمام خزانوں سے بڑی جو ہے خزانہ ہے ہدایت کسی کو مل جانا. لعلکم تشکرون، اور پھر یہ شکر گزار بن جاؤ. تو اللہ رب العزت تو آپ کے خزانے بھرنا چاہتے ہیں. اللہ رب چاہتے ہیں کہ تم اتنی نیکیاں لے کے آؤ قیامت کے دن کہ اگر کوئی خطائیں بھی ہوں، گناہ بھی ہوں، لین دین بھی ہو، لوگوں کا لین دین بھی ہو، جو غلطیاں کی ہوئی ہوں گی وہ لوگوں کو دینی پڑیں گی. یہاں کسی کا گلہ کیا ہے، جو آج کل یہ چیز عام ہے، لوگوں کی خواتین بیٹھتی ہیں تو شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کی گلے کرنے، باتیں کرنے. خدا را اس مہینے میں اور دوسرے اوقات میں بھی کوشش کریں. یہ ایک بہت بڑی خطا ہے. اس کی توبہ ہی نہیں ہے. اس کی معافی تو اسی سے مانگنی پڑتی ہے جس کی آپ نے جرم کیا ہے، جس کی آپ نے غیبت کی ہے. تو کون ہے پھر جو مانگتا پھرے؟ بڑا مشکل ہے. تو اس لیے یہ جرم کریں ہی نہ، اور اگر کریں تو پھر ہمت کر کے اس سے جس کا کیا اس سے معافی مانگ لیں، تو وہ معاف کر دے تو بہت بہتر ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام کاموں کی ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.